السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارٹ 2 سفر کی نماز. آپ کہیں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا اسٹے 4 دن یا 4 دن سے کم ہے, تو آپ کیا کریں گے کہ آپ قصر نماز کریں گے. گھر سے نکلتے وقت آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو سفر ہے وہ 4 دن سے زیادہ کا ہے, تو آپ صرف سفر کے دوران جب تک راستے میں ہیں تو آپ قصر کریں گے. آپ کو جہاں جا رہے وہاں پہنچ گئے تو پھر آپ پہلے دن سے ہی فل نماز پڑھیں گے, قصر نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اور امام حنیفہ نے 15 دن کہے, باقی رولنگ ایک ہی ہے دونوں کی, یعنی کہ صرف سفر کے راستے میں آپ قصر کریں اور باقی ٹائم میں پوری کریں. اگر 15 دن ہے تو 15 دن سے زیادہ ہے تو. اور امام شافعی, مالک, احمد نے کہا کہ 4 دن سے زیادہ, ٹھیک ہے. اچھا, ابھی اس کی دلائل کیا ہے؟ جو 4 دن والے لوگ ہیں وہ کیا دلیل لیتے ہیں, کہاں سے دلیل لیتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں مکہ گئے, ٹھیک ہے, اور جب مکہ میں جب حج کے مناسک سے فارغ ہو گئے, ٹھیک ہے, جب فارغ ہو گئے حج کے مناسک سے, تو آپ نے جو مہاجر مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے, ان میں کیا اناؤنسمنٹ کیا کہ تم لوگوں کو اپنی ہجرت کا ثواب قائم رکھنا ہے اگر, تو تم 3 دن مکہ میں ٹھہر سکتے ہو, چوتھے دن تم کو نکل جانا ہے مدینہ کے لیے. کیوں؟ اگر تم 4 دن سے اوپر رہ گئے تو تم وہاں کے مقیم بن جاؤ گے, تمہارا اسٹیٹس جو ہے وہ مسافر کے بجائے مقیم کا ہو جائے گا, کہ تم نے وہاں قیام کیا ہے تو تمہاری ہجرت کا ثواب ضائع نہ ہو جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ان کو اجازت کتنی دی تھی؟ صرف 3 دن کی, اور چوتھے دن سفر کرنے کے لیے کہا تھا. تو اس وجہ سے یہ جو تینوں ہیں, امام شافعی, مالک اور امام حنبل نے یہ رولنگ دی کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ چوتھے 4 دن کے بعد جو رہے گا وہ اپنے ہجرت کے ثواب میں کمی کرے گا, تو پھر اس بنا پر انہوں نے کیا کہا کہ کوئی بھی مسافر کہیں جاتا ہے تو اگر 4 دن سے زیادہ, 3 دن جیسے رہ گیا, چوتھا دن تو سفر کا ہوتا ہے, اگر 3 دن مکمل کر لیے, چوتھا دن بھی وہیں رہ گیا, تو پھر وہ اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ اس جگہ پر مسافر کے بجائے مقیم کا ہو جاتا ہے, وہاں کے رہنے والے کا ہو جاتا ہے. اور اس کی ایک اور دلیل انہوں نے کیا دی کہ حدیث میں ہے کہ کوئی تمہارے گھر مہمان آئے تو 3 دن تک اس کی مہمانی کرو, اس کو عزت دو, اس کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ ڈالو, اس کو اچھا سے اچھا کھانا, اچھے سے اچھا بستر دو, ٹھیک ہے. لیکن اگر 3 دن سے زیادہ کوئی رہا ہے تو اس کو گھر والوں کی طرح ٹریٹ کرو, جو آپ کے گھر والوں کو کھلاتے ہو, جو ان کو جو رہن سہن کا ان کا بندوبست کرتے ہو, آپ ان کو اسی طرح ٹریٹ کرو, ٹھیک ہے. پھر آپ ان کو مہمان کی جو اسپیشل مہمان کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ اب مت دو ان کو. تو یہ 2 دلیلوں کی وجہ سے علماء نے کیا نکالا کہ سفر بھی ہمارا 3 دن کا ہوتا ہے, ورنہ پھر ہم وہاں کے مقیم ہو جاتے ہیں. اس لیے قصر نماز 3 دن, یعنی کہ کسی نے کہا 3 دن, کسی نے کہا 4 دن. کیوں کہ چوتھے دن جو سفر کا دن ہوتا ہے اس کو بھی کاؤنٹ کر کے جس نے کہا, اس نے کہا 4 دن یا 3 دن تک تو تم سفر اگر اتنا شورٹ ہے تو تم قصر کرو, ورنہ پوری نماز پڑھو, ٹھیک ہے. یہ والی بات کلیئر آ گئی سمجھ میں؟ الحمدللہ. اور امام حنیفہ نے اسی جو فتح مکہ کی حدیث ہے اس سے انہوں نے دلیل لی ہے کہ فتح مکہ میں آپ نے فتح مکہ کے وقت آپ 15 دن مکہ میں رہے تھے, تو اس وجہ سے امام حنیفہ نے اپنی بات کی دلیل اس حدیث کو بنایا, ٹھیک ہے. اب یہ ان کی اپنی اپنی سمجھ ہے, واللہ عالم کون کس کا سمجھ زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ اللہ جانتے ہیں, لیکن ہمارے پاس چوائس ہے, ٹھیک ہے. ہم چونکہ علماء نے یہ بات ڈیسائیڈ کی ہے تو ہم کیا کریں کہ اگر تو ہمیں مکہ میں, ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رکے تھے
اس میں 10 دن تک آپ رہے تھے وہاں. لیکن وہ جو یہ علماء جو تینوں ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں کہ جو فتح مکہ کا سفر تھا وہ اس رولنگ میں نہیں آتا. کیوں کہ وہ جنگ کا سفر تھا اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ پہلے سے پلان کیا تھا, اناؤنس کیا تھا کہ ہم 10 دن رہیں گے یا 15 دن رہیں گے. وہ تو ایک جنگی سچویشن تھی تو آپ کو معلوم نہیں تھا, اس لیے آپ 15 دن رہے اور آپ قصر کرتے رہے. لیکن چونکہ فتح مکہ کا جو موقع تھا یعنی حج وداع کا موقع تھا اس میں جنگ کی حالت نہیں تھی اور اس میں آپ نے اناؤنس کیا تھا, تو اس وجہ سے امام شافعی, مالک اور حنبل نے اس بات کو ترجیح دی. ٹھیک ہے, بات سمجھ آئی؟ اوکے, الحمدللہ. اوکے, تو یہ جو رولنگ تھی یہ کس کی تھی؟ یہ جب انسان کو پتا ہے کہ کتنے دن رہنا ہے تو اس رولنگ سے فائدہ اٹھانا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں حنفی فقہ کو فالو کر رہا ہوں تو پھر وہ اپنے 15 دن کا سفر ہے تو ٹھیک ہے قصر کرے, ورنہ قصر نہ کرے. اگر اس سے زیادہ کہے تو قصر نہ کرے. اگر انسان کہتا ہے کہ میں شافعی, امام شافعی, مالک یا حنبل, امام حنبل کی اس کو ترجیح دیتا ہوں تو پھر کیا کرے, یہ احتیاط کرے کہ 4 دن رہے. اور احتیاط کا پہلو ظاہر بات ہے کہ کم دنوں میں زیادہ احتیاط ہے, لیکن اس کے لیے چونکہ انشاءاللہ دونوں صورتیں اماموں نے بتائی ہے تو جس نے بھی فالو کیا اللہ کی فضل سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا عمل قبول ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب ہم دوسری صورت کو دیکھتے ہیں. دوسری صورت میں کیا تفصیل ہے کہ جب انسان گھر سے نکلا مگر اس کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا لمبا, کتنے دنوں تک رہے گا سفر میں, تو پھر یہ ایک تردد کی حالت ہوتی ہے. انسان کہیں کسی وجہ سے پھنسا ہوا ہے, کوئی مقصد پورا کرنا ہے یا کوئی جہاد کا موقع ہے یا کچھ ایسا ہے, اب انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے کب جائے گا. اس کے دل میں یہ ہے کہ جب بھی میرا کام یہاں سے ختم ہوگا میں چلا جاؤں گا. تو اس صورت میں جو علماء نے 2 رائے دی. امام حنیفہ نے کیا رائے دی کہ جب تک انسان کا سفر تردد والا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کب واپس جائے گا تو جتنے دن بھی وہ رہتا ہے وہ قصر پڑتا رہے. ٹھیک ہے, جب چاہے کتنا ہی لمبا ہے. اوکے, میں انشاءاللہ واپس آپ کی طرف جاؤں گی. ٹھیک ہے, آپ کے سوال پر دوبارہ ایکسپلینیشن کروں گی. میں ابھی چونکہ باقی لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں تو میں اسی کو کنٹینیو کرتی ہوں انشاءاللہ. اب دیکھیں امام حنیفہ نے کیا کہا کہ جب تک پتہ ہی نہیں ہے کہ کب واپس جانا ہے تو انسان تردد کی حالت میں ہے. اس کا مطلب انسان سفر کی حالت میں ہی سمجھے خود کو اور قصر پڑتا رہے. اور اس کی دلائل جو ہیں کچھ احادیث ہیں کہ جس میں صحابہ کے عمل پتہ چلتا ہے ہمیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے 6 مہینہ ایک جگہ جہاد کے اس پر گئے تھے تو وہاں قصر پڑتے رہے. کوئی صحابی 2 سال کے لیے کہیں پر جا کر ایسے سچویشن ہوئی کہ وہ پھنس گئے تھے, وہاں پر تردد کے حالت میں تھے تو انہوں نے قصر پڑی تھی. تو امام حنیفہ نے یہ رائے دی کہ جب تک انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کب واپس جانا ہے تو وہ قصر پڑے. لیکن یہاں پر احتیاط کیا کرنی ہے ہم کو کہ دیکھیں ہم اپنی ماؤں کے گھر جاتے ہیں, بہنوں بھائیوں کے گھر جاتے ہیں پاکستان, اوپن ٹکٹ لے کے گئے کہ جب تک میرا دل چاہے گا رہوں گی, اور اپنے مزے سے گھر میں رہ رہے ہیں اپنے بھائی کے گھر میں, اپنی ماں کے گھر میں, تو وہ تردد نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ہماری چوائس ہے, ہم نے فیصلہ نہیں کیا لیکن ہم اپنی مرضی سے وہاں رہ رہے. اب 6 مہینے رہے, پتہ چلا ہم 6 مہینے تک قصر کریں, نہیں, پھر ہم پھر وہاں کے مقیم ہی ہیں جب تک ہم رہیں گے. یہ جو تردد ہے وہ ایسی سچویشن ہے جس میں انسان کے اپنے جیسے جہاد کی سچویشن ہے یا ایسی سچویشن ہے جس میں انسان چاہتا ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ اس کو موقع نہیں مل رہا اور وہ بس اسی اس میں ہے کہ مجھے جیسے ہی موقع ملے گا میں چلا جاؤں گا, وہ تردد کی حالت ہوتی ہے. تو علماء نے اس میں کیا کہا کہ جن لوگوں نے یہ ہمیشہ والا رولنگ دی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں تردد ہو, جہاد وغیرہ کا سفر ہو, اس میں ایسا کیا جائے.
یہ نہ کہ انسان اپنی مرضی سے کہیں جا کے بیٹھا ہوا ہے اور ہر طرح کی سہولتیں ہیں، گھر کے اچھے ماحول میں بیٹھا ہے اور پھر بھی وہ قصر کرتا رہے 6 مہینے 2 سال نہیں، ایسے نہیں کرے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ امام حنیفہ کی رائے ہے. دوسرے علماء نے کیا کہا؟ 19 دن، 17 دن، 15 دن. اور وہ ان لوگوں نے کس حدیث سے دلیل لیے؟ انہوں نے وہی فتح مکہ والی حدیث سے دلیل لیے. کیوں؟ اب یہ دنوں کا اختلاف کیوں ہو گیا اس میں؟ دیکھیں، کچھ لوگوں نے آنے جانے کے جو دن تھے اس کو نکال دیا، صرف 15 دن کاؤنٹ کیے جس میں آپ مکہ کے اندر رہے. کچھ لوگوں نے مدینہ سے نکلتے وقت سے ٹائم گننا شروع کیا، اور جب مدینہ واپس پہنچے یعنی 19 دنوں کا پورا وقت تھا اس کو کہا. ٹھیک ہے، تو مختلف اس وجہ سے اختلاف ہو گیا، لیکن اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. حدیث میں ایسا ہوتا تھا اس لیے کہ ظاہر صحابہ کرام جس نے جو چیز محسوس کی اس لحاظ سے بات کی. تو 15 دن، 17 دن، 19 دن وہ سارے جو تھے وہ کیا تھے؟ وہ اسی سفر کے کاؤنٹنگ کی حدیث سے دلائل لیے گئے. تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جنگی سفر تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا کتنے دن لگیں گے، تو ان علماء نے اس سے رولنگ کیا بنائی کہ اگر انسان کا 19 دن تک کا میکسیمم سفر ہے اور تردد والا ہے کہ اب 19 دن ہو گئے، میں آج جاؤں گا، کل جاؤں گا، 19 دن سے پڑا ہوا ہوں میں کہیں، تو 19 دن تک تو قصر کرتا رہے. لیکن 20واں دن آیا، ابھی بھی پتہ نہیں کب جانا ہے، تو 20ویں دن سے وہ فل نماز پڑھنا شروع کرے. ٹھیک ہے، یہ دوسرے علماء نے یہ بات کہی. امام حنیفہ نے کیا بات کہی کہ جب تک تردد ہے جب تک ہم وہیں پہ رہیں، قصر ہی کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ دو فرق ہے، اور دونوں کی میں نے آپ کو دلیل بھی بتا دی ہے. ٹھیک ہے، دلائل بھی بتا دیے. لیکن جس رائے کو زیادہ پسند کیا گیا وہ امام حنیفہ کی رائے کو اس معاملے میں علماء نے پسند کیا کہ تردد، صحیح معنوں میں تردد جب ہے، جہاد وغیرہ کی سچویشن ہے، یا دیکھیں بعض اوقات کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، کوئی انسان وہیں جاتا ہے مدد کرنے کے لیے، والنٹیئر ہے، اب اس کو پتہ نہیں جب تک میری ضرورت ہے میں وہاں رہوں گا، تو وہ کوئی آرام کا سفر نہیں ہوتا ہے، وہ ایک طرح کا جہاد ہی ہوتا ہے. تو ایسے انسان کو قصر الاؤڈ ہے جب تک وہ وہاں رہے. ٹھیک ہے، لیکن اپنے گھر میں جا کے انسان یہ نہ سمجھے کہ میں سفر میں ہوں. ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ یہ بات کلیئر ہو گئی سب کے لیے. الحمدللہ. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. 5واں پوائنٹ ہے کہ سفر میں فرض نماز کے علاوہ سنت موقدہ یا نوافل پڑھنا. ٹھیک ہے، اب فرض نماز تو ہم کو پتا ہے کہ ہم قصر کر لیں گے، لیکن کیا جو سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ کیا ہوتی ہیں؟ جو ہم فرض نماز کے بعد سے پہلے 2 پڑھتے ہیں، ظہر کے پہلے 4 اور بعد میں 2 پڑھتے ہیں، یا عصر سے پہلے موقدہ نہیں ہوتی، لیکن مغرب کے بعد 2 رکعت ہوتی ہیں، اسی طرح عشاء کے بعد 2 رکعت ہوتی ہے. تو کیا انسان جو سفر کر رہا ہے، نماز کو قصر کر رہا ہے، تو کیا وہ ان سنت موقدہ کو ادا کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے سفر کی نماز کے ساتھ سنت موقدہ ادا کی ہو. ٹھیک ہے، حالانکہ آپ سنت موقدہ کون سی تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اختیار کرتے تھے، لیکن جب سفر میں آپ ہوتے تھے تو آپ صرف فرض نماز کو قصر کر لیتے، لیکن سنت موقدہ نہیں پڑھتے تھے. لیکن ہاں فجر کی پڑھتے تھے. فجر کی 2 رکعت ہر صورت میں آپ نے پڑھی ہے. ٹھیک ہے، فجر کی جو 2 رکعت ہیں وہ آپ قصر نماز کے ساتھ بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جب انسان وتر پڑھتا ہے نا، وتر وہ بھی سفر میں پڑھنا ضروری ہے. حالانکہ وتر جو ہے وہ فرض نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے، وتر جو ہے وہ ایک طرح سے نفلی نماز ہے، لیکن یہ ایسی نفل ہے جس کو آپ نے کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑا، سفر میں بھی نہیں اور قصر میں بھی نہیں. واجب کا کچھ لوگوں نے اس کو رولنگ دی ہے، لیکن میجورٹی اس کو نفل نماز کہتی ہے، لیکن وہ ایسا نفل ہے جس کو آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑا. تو پھر وتر نماز ایک ہے، اور فرض نماز فجر کی 2 سنتیں ہیں، اس کو قصر پڑھنے والے بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی ہے.
اور نفل نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ نفلیں آپ پڑھتے تھے سواری میں، کیونکہ نفل نماز اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے. اب انسان کچھ نہیں کر رہا تو سب نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے، بے شک پڑھے، اور انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور سواری پر بھی پڑھے. اور سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل کس طرح پڑھتے تھے کہ آپ نفل نماز کی نیت کر لیتے تھے قبلہ رخ کر کے، اپنی سواری کا منہ قبلے کی طرف کر کے نفل کی نیت کرتے، پھر آپ اپنی سواری کو چھوڑ دیتے، جس ڈائریکشن میں آپ سفر کر رہے ہوتے تھے اس میں چلتے رہتے تھے اور آپ نفل پڑھتے رہتے تھے. پھر آپ قبلہ رخ ہونے کی اس میں فکر نہیں کرتے تھے نفل نماز میں. ٹھیک ہے، یہ نفل کی بات کر رہی ہوں. جب آپ کو فرض پڑھنا ہوتی تھی تو آپ سواری سے رک کر ہمیشہ قبلہ رخ ہو کر نماز فرض پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ. تو اب ہم کیا کریں؟ دیکھیں ہماری سواری جو ہوتی ہے وہ ہم پلین میں بیٹھے ہوتے ہیں، اب 12 گھنٹے ہم پلین میں، ہمیں پتہ نہیں ہے ہم قبلہ رخ کیسے ہوں، پلین میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ ہم اٹھ کر قبلہ رخ ہوں. تو پھر یہ مجبوری کی حالت ہے. ٹھیک ہے، اب مجبوری کی حالت میں ہم فرض نماز کو جس رخ میں بھی ہمیں توفیق ملے ہم پڑھ سکتے ہیں. اگر ہمیں یہ ہو، ہاں تردد والی بات ہے، مشکل ہے انسان کے بس میں نہیں ہے تو انسان فرض نماز کو، ورنہ فرض نماز میں قبلے کا تعین بہت ضروری ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن اس کے لیے اس میں ایک فائدہ ہے ہمارے لیے کہ ہم سفر میں بھی، پلین میں بھی ہم اس کا قبلہ رخ ہو سکتے ہیں. وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم نمازوں کو جمع کر کے پڑھیں. دیکھیں نمازوں کو جمع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کیسے جمع کرتے تھے؟ جیسے مثال کے طور پر فجر کی نماز کو جمع نہیں ہوتا، فجر کی نماز کو اپنے اون پڑھنا ہوتا ہے، اس کو کسی اور نماز کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے. لیکن ظہر کے ساتھ عصر کو جمع کیا جا سکتا تھا. تو کس طرح سے آپ کرتے تھے؟ کبھی آپ، جیسے آپ دیکھتے تھے کہ ہم لوگ سفر میں ہیں، ابھی کہیں رکا ہوا ہے، قافلہ رکا ہوا ہے اور ظہر کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے، ظہر کا ٹائم ہو چکا ہے، تو آپ کیا کرتے تھے کہ ظہر کے ساتھ عصر کو ملا کے دونوں نمازوں کو ساتھ پڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے، ظہر کی 2 رکعتیں پڑھی، فوراً پھر عصر کی پڑھ لی. اچھا، لیکن ظہر کا ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے، دن کے سمجھ لیں 11 بجے ہیں، دن کے 10 بجے ہیں، تو اب آپ کیا کرتے تھے کہ قافلہ اٹھ گیا، سب سفر شروع ہو گیا، پھر آپ چلتے رہے ظہر کا نماز، پورا ظہر کا وقت آپ چلتے رہے، اور عصر کا نماز کا ٹائم جب آیا تو آپ نے قافلے کو اتارا اور عصر کے ساتھ پہلے ظہر کی 2 رکعت پڑھی، پھر عصر پڑھ لی. ٹھیک ہے، اور اس کو نمازوں کو جمع کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو نمازوں کو آپ نے دونوں طرح سے جمع کیا ہے، یا تو پہلی نماز کے وقت میں پہلی اور دوسری دونوں نمازیں پڑھ لی، یا دوسری نماز کے وقت میں پہلی کو پہلے ادا کیا اور پھر دوسری کو. ٹھیک ہے، اس کو جمع تقدیم اور جمع تاخیر کہتے ہیں. جب ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں پڑھی تو جمع تقدیم، اور عصر کے وقت میں جب ظہر پڑھ کے پھر عصر پڑھی تو پھر اس کو جمع تاخیر پڑھتے ہیں، جمع تاخیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کی سنت سے ثابت ہے. اسی طرح مغرب اور عشاء کو جمع کرنا ثابت ہے. لیکن دیکھیں یہ یاد رہے کہ عصر کو مغرب کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ اہم بات ہے. ظہر اور عصر کو جمع کیا جا سکتا ہے اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور الحمدللہ ہم کو پلین میں اس سے بہت سہولت مل جاتی ہے. ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمارا سفر شروع ہوا، ہم نے ایئرپورٹ پر ہی ظہر اور عصر پڑھ لی سمجھ. ٹھیک ہے، اب ہمارا ظہر کا وقت تھا، سفر کا 1 بجے کی، ظہر کے ہوتے ہی سب فلائٹ شروع ہونے والی تھی، ہم نے ظہر کے وقت میں عصر اور ظہر پڑھ لی، پھر سب پلین میں بیٹھ گئے. اگر ہمارے پاس بہت لمبا ٹائم ہے، عشاء کے ٹائم تک کا ٹائم ہے ہمارے پاس، کہ اگر ہمیں جہاں ٹرانزٹ میں رکنا ہے وہاں پہنچ کر اگر عشاء کا، اس جگہ پر عشاء کا ٹائم ہو رہا ہے اور ہم پہنچ رہے ہیں، تو الحمدللہ ہمارے پاس اتنا سارا ٹائم ہے کہ ہم ایئرپورٹ پہ ظہر اور عصر پڑھی، پھر جہاں اترے وہاں پر مغرب اور عشاء کو جمع کر لیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم قبلہ رخ ہو کر پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ. اور قبلہ رخ کر کے پڑھنا یہ زیادہ اچھا ہے
تو ہمیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جمع کی ہے، تو ہمیں یہ دلیل بھی ہے، تو ہم ایسے کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صحیح ہے؟ لیکن یہ بات کلیئر سمجھ میں آ گئی سب کو؟ الحمدللہ. لیکن علماء میں اس جمع کرنے کے بارے میں اختلاف رائے ہے. ٹھیک ہے، نمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں اختلاف رائے ہے. دیکھیں، امام احمد، امام شافعی اور امام مالک نے کیا کہا کہ نمازوں کو جمع کرنا کیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث موجود ہیں اور جمع کے قائل ہیں وہ. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر رولنگ میں یہ تینوں امام ایک طرف ہوتے ہیں اور امام حنیفہ الگ ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو میں نے شروع میں بتایا کہ امام حنیفہ کی رولنگز جو ہے اس کو اہل الرائے کہا جاتا ہے. امام حنیفہ کو اہل رائے کہا جاتا ہے، اور امام شافعی، مالک اور حنبل کو اہل حدیث کہا جاتا ہے. کیوں کہ امام حنیفہ کی رولنگز میں اجتہاد زیادہ ہے، بیکاز ان کے پاس حدیث کم پہنچی تھی. ٹھیک ہے، تو ان کے پاس زیادہ چوائس یہی تھی کہ وہ اجتہاد سے مسائل حل کریں، اور ان تینوں کے پاس احادیث کی زیادہ کوانٹٹی تھی، اس لیے ان کی رولنگ سملر ہوتی ہے بہت سے مسائل میں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ کیا یہ بات سمجھ میں؟ الحمدللہ. اچھا، تو امام حنیفہ جو ہے دیکھیں، یہاں پر یہی بات ہو جاتی ہے کہ انسان جس چیز کا عادی ہوتا ہے وہ اس کو پریکٹیکل لگتی ہے نا زیادہ. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پریکٹیکل لگنا یا نہ لگنا ہمیں اپنی عقل سے نہیں سوچنا ہے. ہمیں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بہترین صحیح سے صحیح علم سکھا دے ہمیں. ٹھیک، الحمدللہ. امام حنیفہ نے یہ کہا کہ مزدلفہ اور عرفہ میں جب انسان ہو اس وقت جمع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جمع تقدیم اور جمع تاخیر جو ہے صرف اسی وقت کر سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ حج میں ہم کرتے ہیں نا، ہم لوگ عرفہ مزدلفہ میں جمع کی جاتی ہے نا. عرفہ میں تو بائی ڈیفالٹ جمع ہی کی جاتی ہے نمازوں کو، ہے نا. تو امام حنیفہ نے کہا کہ صرف حج مزدلفہ اور عرفہ میں کیا جا سکتا ہے، باقی موقع پر وہ کہتے ہیں صرف جمع سوری کر سکتے ہیں. جمع سوری کیا چیز ہے؟ امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ظہر کا ٹائم ہم نے اول وقت میں نماز نہیں پڑھی، ہم انتظار کرتے رہے، سفر میں چلتے رہے، لیکن جب ظہر کا ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے اس وقت رک گئے اور جلدی سے ظہر کے وقت میں ظہر پڑھی، اور پھر اتنی دیر میں عصر کا وقت ہو گیا شروع تو عصر پڑھ لی. عصر اپنے اول وقت میں پڑھی، ظہر اپنے آخری وقت میں پڑھی. ٹھیک ہے، تو امام حنیفہ تھوڑی سی اس میں پابندی لگاتے ہیں، یعنی کہ وہ فریڈم نہیں دے رہے کہ آپ ظہر کے وقت میں عصر اور عصر کے وقت میں ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں. نہیں، وہ کیا کر رہے ہیں کہ ظہر کے آخری وقت میں ظہر پڑھو اور عصر اپنے ارلی وقت میں پڑھو، اسی طرح مغرب کے آخری وقت میں مغرب پڑھو اور عشاء اپنے اول وقت میں پڑھ لو. تو وہ اس کے قائل ہیں. لیکن جو جنرل علماء ہیں، جو راجح بات جس کو ترجیح دی علماء نے، وہ کیا کہا کہ نہیں، جمع چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے موقع پہ جمع کیا ہے اور جمع تقدیم اور تاخیر کی ہے، اس لیے یہی صحیح رائے ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح رائے ہے. اور جمع سوری جو ہے اس میں ایک طرح سے بلا وجہ کی پابندی ہے کہ انسان پھر وہی بندھا ہوا ہوتا ہے کہ اب سفر میں ہے اور اس کے پاس چوائس نہیں ہے، وہ ایک مختصر سا وقت انسان کو ملتا ہے اس میں جمع کر لے، تو اس میں پابندی آ جاتی ہے. تو میجورٹی آف علماء نے کیا کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث موجود ہیں اور ہم جمع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ اب انسان کی اپنی ہے کہ یہاں پر نیچرلی کہ زیادہ واضح رولنگ کس کی ہے، جو میجورٹی آف علماء ہے، اور اسی میں سہولت بھی ہمارے لیے زیادہ ہے. اور چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ رخصت ہمیں سہولت کے لیے دی ہے، تو انسان اگر اس کو اپنا لے تو اچھی بات ہے. لیکن آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ اپنے اسی چیز پہ اسٹک بھی کریں تو بھی انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ جمع سوری صرف کریں، اور آپ ورنہ پھر آپ کے پاس پھر پلین میں اور کیا چوائس رہ جائے گی کہ آپ بغیر قبلے کے کہیں بھی منہ کر کے نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے،
تو یہ یہاں پر جمع سوری میں یہ تنگی ہو جاتی ہے کہ ہمیں چونکہ ٹائم کی پابندی ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں بغیر قبلے کے بھی پڑھنا پڑے گا، اور اس میں ذرا زیادہ لچک آ جاتی ہے کہ ہم ٹرانزٹ میں جب رکیں تب ہم جمع کریں تو ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم قبلہ رخ ہو کے پڑھ سکیں گے۔ یہ دونوں میں یہ ہمارے لیے مشکل ہے یا فائدہ ہے۔ تو یہ بات کلیئر سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ۔ اچھا دیکھیں اب جو ہے آپ لوگوں کو میں نے یہ سارے احادیث اور چیزیں دی ہے، یہ فائل دی ہے میں نے، آپ لوگ اس کو پڑھ لیجئے گا، اس میں دلائل بھی میں نے دیے ہیں، پھر بھی کچھ سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھیے گا، چونکہ ٹائم کم ہے تو میں ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں رہ گئی ہیں ان کو میں واضح کر دوں انشاءاللہ، اور اگلے کلاس میں آپ لوگوں کو کچھ سوال پوچھنا ہو آپ بے شک پوچھ سکتے ہیں، ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سواری میں جب انسان نفل پڑھتا ہے نا تو وتر بھی پڑھ سکتا ہے سواری پر، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی بھی ہمارے پاس دلیل ہے، کیونکہ وتر نماز آپ نے پڑھی ہے سواری میں اپنی سواری پر، اور اس میں قبلہ رخ نہیں بھی تھے، آپ نے صرف نیت کر لی اور آپ نے پھر سواری پر چلتے رہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہو گئی ہماری ساری چیزیں، آپ ان کو ٹھیک سے پڑھیے گا۔ اچھا اب سوال یہ آیا تھا کہ کیا ہم مکس کر سکتے ہیں، کیا ہم ایک بات امام حنیفہ کی اور ایک بات دوسرے امام کی مان سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر ہماری نفس کی خواہشات کی بنا پر ہم ایسا نہ کریں کہ جس بات کو میرا دل زیادہ پسند کرتا ہے تو میں اس بات میں اس امام کو مان لوں، اس بات میں میرا دل اس کو پسند کرتا ہے میں اس کو کروں، نہیں، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہمیں اگر دلائل ملتے ہیں کہ ایک رولنگ میں ایک مسئلے میں ایک امام کی رائے سے مقابلے میں زیادہ مضبوط حدیث دوسرے امام کی ہے، تو ایسے میں انشاءاللہ یہ ہمارے لیے اجر کا باعث ہوگا کہ ہم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اور اللہ کے قرآن کی کتاب کو زیادہ ہم نے ترجیح دی، اور ہم نے امام کی بات کو چھوڑ دیا اس وقت۔ لیکن یہ باتوں میں اگر علم کی ضرورت ہے، اگر آپ جب تک ہمارے پاس پکا علم نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ انسان کسی ایک مسلک پر رہے اور اسی کو امانت داری کے ساتھ ادا کرتا رہے، لیکن دوسرا یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرنے کی ضرور کوشش کرے، ٹھیک ہے؟ کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم علم حاصل کریں، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ صحیح علم حاصل کرے، تو انشاءاللہ ہماری نیتوں کے لحاظ سے ہمیں اجر ملے گا۔ بات کی سمجھ میں آ گئی سسٹر جس نے سوال کیا تھا؟ کیا میری بات سمجھ میں آ گئی؟ الحمدللہ۔ کیا آپ لوگوں کے لیے جو کچھ میں نے بتایا کلیئر ہے؟ دیکھیے کسی کو کوئی کنفیوژن ہے آپ لوگ مجھ سے انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، اور آپ اس فائل کو پڑھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میرا وقت تھوڑا سا اوور ہو چکا ہے، ہماری اگلی ٹیچر انشاءاللہ